السلام علیکم گائز، میں ہوں بشرا ہارون اور آپ دیکھ رہے ہیں بشی ٹی وی۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنے کا وبال۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سیدان علیہ رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی لعنت ہو اس پر جو ہمارے طریقے پر نہ ہو۔ اللہ عز و جل کی قسم، تم ضرور نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے رہو، ورنہ تم ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو گے اور تمہارے برے تمہارے نیکیوں پر غالب آ جائیں گے اور وہ نیک لوگوں کو قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ کوئی ایک بھی باقی نہ بچے گا جو نیکی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے۔ پھر تم اللہ عز و جل سے دعا مانگو گے لیکن وہ تم پر ناراض ہونے کی وجہ سے تمہاری دعا قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت سیدنا ابو رقاد علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں اپنے آقا کے ہمراہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں کوئی شخص ایسی بات کہہ دیتا تھا جس سے وہ منافق ہو جاتا تھا، اور اب میں تم سے ایک ہی مجلس میں 4 مرتبہ وہ بات سنتا ہوں۔ تم ضرور نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے منع کرتے رہو اور دوسروں کو نیکی کی ترغیب دلاتے رہو، ورنہ اللہ عز و جل تمہیں عذاب میں مبتلا فرما دے گا اور بدترین لوگ تم پر حکمرانی کرنے لگیں گے۔ پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے لیکن ان کی دعا قبول نہ کی جائے گی۔ حضرت سیدنا ابو ذبیان سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا حذیفہ نے فرمایا، جب بھی کوئی قوم ایک دوسرے پر لعن طعن کرنے میں مبتلا ہوتی ہے تو ان پر بات یعنی عذاب و سزا ثابت ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا نزال بن صبرہ علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ ایک گھر میں جمع تھے کہ حضرت سیدنا عثمان نے ان سے پوچھا، اے ابو عبداللہ، مجھے آپ کے بارے میں کیسی خبر پہنچی؟ انہوں نے کہا، میں نے کیا کہا ہے؟ حضرت سیدنا عثمان نے فرمایا کہ تم سب سے زیادہ سچے اور نیک ہو۔ راوی فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا عثمان تشریف لے گئے تو میں نے حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو عبداللہ، جو بات آپ کی طرف منسوب ہے کیا واقعی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات نہیں کہی؟ فرمایا، ہاں، کیوں نہیں، لیکن میں دین کے بعض معاملات میں توریہ کرتا ہوں اس ڈر سے کہ کہیں سارا دین نہ جاتا رہے۔ حضرت سیدنا ابو عمر اوزان علیہ رحمۃ اللہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس وقت تم میں بہترین شخص وہ ہوگا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرے گا۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس وقت تم میں سے بہترین شخص وہ ہوگا جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرے گا۔ حضرت سیدنا حبیب بن ابی ثابت رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مومن سے مخلص رہو، کافر سے رائے رسم رکھو اور اپنے دین کو عیب دار نہ کرو۔ حضرت سیدنا ابو شعثہ محاربی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نفاق جاتا رہا، اب ایمان ہے یا کفر۔ حضرت سیدنا ابو وائل رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس دور کے منافقین زمانہ رسالت کے منافقین سے بدتر ہیں، کیونکہ وہ اپنا نفاق چھپاتے تھے جبکہ یہ اپنا نفاق ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا شمر بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا حذیفہ نے ایک شخص سے فرمایا، کیا لوگوں میں بدترین شخص کو قتل کرنا تمہیں خوش کرتا ہے؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تو تم اس سے بھی زیادہ بدتر ہو۔ حضرت سیدنا سعد بن حذیفہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد حضرت سیدنا حذیفہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل کی قسم، جس نے ایک بالشت بھی جماعت سے علیحدگی اختیار کی، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن حمام رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے قاریوں کے گروہ، سیدھے راستے پر گامزن رہو، کیونکہ اگر سیدھے راستے پر چلتے رہے تو بہت آگے نکل جاؤ گے، لیکن اگر دائیں بائیں ہوگے تو دور کی گمراہی میں جا گرو گے۔ حضرت سیدنا ابو سلامہ رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم پر ضرور ایسے قربان بھی ہوں گے کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل کے نزدیک ان میں سے کسی کا مقام جو کہ چھلکے کے برابر بھی نہ ہوگا۔ تو گائز، کیسی لگی آج کی میری ویڈیو؟ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو
اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔